بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہا کرتے تھے، اور بعض نے تو گالی کا لفظ تک استعمال کیا ہے۔ اور افسوس ہے کہ روافض سے زیادہ اہل سنت میں چھپے ہوئے بعض تفضیلی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بنیادی طور پہ آپ دو باتیں سمجھ لیں۔ پہلے کہ صحابہ کرام کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خواہ کسی درجے میں ہوئے ہوں، کسی غیر صحابی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے درمیان میں کسی بھی معاملے میں وہ فیصلے کرتا پھرے، اور خاص کر 1400 سال بعد آنے والے امتی کو تو بالکل بھی اختیار نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی صحابی پر تنقید کرنے سے پہلے بندے کا صحابی ہونا ضروری ہے۔ اب بعض روایات بیان کی جاتی ہیں اور ان کو توڑ موڑ کر بیان کیا جاتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ آپ ابو تراب کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں جو سب کا لفظ ہے اس کو بعض لوگوں نے گالی بنا دیا کہ آپ گالی ان کو کیوں نہیں دیتے۔ تو یہ جو معیار ہے، یہ جو توڑ موڑ کے باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ حالانکہ وہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ پوچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ یعنی اس طرح آپ اس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سکرین پہ بھی آ جائے گا کہ ما منع کا ان تصب آبا تراب، یعنی ان الفاظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی دینے کا حکم دیا تھا، بلکہ گالی دینے سے رکنے کے سبب کے بارے میں سوال کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے کا حکم نہیں ہے اس میں، بلکہ سبب معنی کو دریافت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیوں نہیں کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہم بیان کرتے ہیں، وہ بھی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور صحیح مسلم میں اور یہ ایسی روایت ہے کہ جتنی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری جتنی بھی غلط فہمیاں یہ پھیلائی گئی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو اور خصوصاً حضرت علی کو معاذ اللہ برا بلا کہتے تھے، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کتاب الجہاد صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں ہے کہ باب حکم الفیع کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن اوس کی طرف قاصد بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ دن چڑھ چکا تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کے گھر میں اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے مالک، تمہاری قوم سے کچھ خاندان لپکتے ہوئے آئے تھے تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا۔ یہ کچھ مال کی باتیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ان سے کر رہے ہیں، مالک بن اوس سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہماری ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ان کے غلام یعنی یرفع ان کے پاس ہے اور کہنے لگے، امیر المومنین، آپ کو عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم سے ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی، وہ اندر آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کو عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے ملنے میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو آتے ہوئے کہا، یعنی جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر بن خطاب سے کہا، اقض بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن۔ یہ 4 لفظ کہا میرے اور اس جھوٹے، گناہ گار، عہد شکن اور خائن کے درمیان میں فیصلہ کر دیں۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ 4 چیزیں کہہ رہے ہیں کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں، مالک بن اوس کہتے ہیں کہ مجھے
یہ سمجھ آ گئی، یعنی مالک بن اوس کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو، یعنی جو پہلے 4 عشرہ مبشرہ کے لوگ آئے تھے، ان کو اسی غرض سے آگے بھیجا تھا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں اور ہم آ رہے ہیں تو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں۔ اور وہ 4 بھی یہ کہنے لگے کہ ہاں امیر المومنین، ان کے درمیان میں کیا کر دیں، آپ فیصلہ کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں کہ جھوٹا، گناہ گار، خائن، یہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ نعوذ باللہ خائن تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہجرت کے موقع پہ حضرت علی کو کہا کہ یہ امانتیں لوگوں کو دے کر واپس آ جانا مدینہ میں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو فتویٰ، جو تنقید، جو طعن و تشنیع، جو طنز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا جاتا ہے، کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ باتیں کرنا پسند کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح باقی حضرات کے آپس کے معاملات تھے، حضرت عباس کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپس کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کافی طویل ہے، آپ اس حدیث کو خود پڑھیں اور خود دیکھیں کہ اس ایک حدیث پہ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے پروپیگنڈو جتنے بھی خاص طور پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں، یہ سارے کے سارے دم توڑ جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آپس کے معاملات کے بارے میں بالکل اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھا کریں۔ اور یہ جو 4 الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں، تاریخ کیا حدیث کی کسی کتاب میں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی الفاظ کیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کی ہیں، اور یہ باقاعدہ کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ باقی سب کا جو لفظ ہے اس کو گالی مراد لے لینا، یہ بالکل انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ جتنا جس کے دل میں سیدنا معاویہ کا بغض ہوگا، وہ پھر باتوں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبتیں عطا فرمائے۔